اچھا، بہت شکریہ آپ کا اور تمام جوانوں کا، خواتین حضرات آپ تشریف لائیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسے ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں بہت سی باتیں آلریڈی آپ نے سنی ہوں گی، سیمینار کیے ہوں گے، لیکچر بھی سنے ہوں گے، تو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. گیون دیٹ میں پھر بھی چاہوں گا بعد میں اگر کوئی ہمیں موقع ملے میں آپ سے اسپیسیفکلی پوچھوں کہ سیمینار بور نہ ہو، کہ آپ مجھے ایجوکیٹ کریں کہ ہم کیوں کشمیر کی ہیومن رائٹس سچویشن کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کیوں یہ میٹر کرتا ہے پاکستان کے لیے، کیوں امپورٹنٹ ہے، کیوں ہم یہ بورنگ باتیں کرتے ہیں بہت سے سیمیناروں میں. یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے شاید میں اس کا جواب دوں گا خود بعد میں. لیکن ادھر سے شروع کرتے ہیں کہ رمیش کمار صاحب نے جو کمنٹس کیے کہ کیا ہم کوئی بریک تھرو کرنے جا رہے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات. دیکھیے کشمیر پورے کانٹیکس میں مائکرو لیول پہ آپ کو وانی صاحب بھی بتائیں گے، بریف کریں گے، ان کی ماشاء اللہ آن دا گراؤنڈ نالج ہے. لیکن کشمیر ہندوستان پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ یعنی ہماری فارن پالیسی، کشمیر پالیسی، ہماری انڈیا پالیسی، ہماری اسٹریٹجک پالیسی میں کشمیر کا ایک بنیادی کردار ہے. اس پہ پاکستان کا موقف، پاکستان کی اسٹریٹجی ہر وقت میں یہ زیر ڈبیٹ رہی ہے، اس میں بہت سی کنٹروورشل چیزیں ہوئی ہیں. لیکن میں اسپیسیفکلی صرف یہ کہوں گا کہ بریک تھرو کا میں اب توقع نہیں کر سکتا پاکستان اور انڈیا ریلیشنز میں. ٹیکنیکل لیول پہ تو یہ ٹھیک ہے، ٹروس ہے، لیکن اس کی وجوہات ہے. کشمیر پہ بھی میں آؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ سیمینار کو انٹریکٹیو بنائیں اور میں کم بولوں اور آپ بھی زیادہ بولیں. اصل میں ہمارے سیمیناروں کا ایک ٹریڈیشنل اسٹائل ہے کہ گیسٹ بولتے رہتے ہیں اور جو ابھی بھی یہ کریں گے، ہاں وہ سو جائے. تو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیٹ یو سلیپ نا. کوئکلی میں اس پہ اس کو انٹرسٹنگ بناتے ہوئے کہوں گا کہ بریک تھرو کا میں آئی کیناٹ کنسیو کہ بریک تھرو ہونے جا رہا ہے. 2-3 بڑے ریزنس ہیں. ڈومیسٹکلی آپ دیکھ لیں، مودی سرکار نے 2016 میں جب وہ آئے بڑے پاپولر تھے، ہندوتا آئیڈیالوجی کے پیچھے تھی، اور پورے ہندوستان میں امید تھی کہ شاید ہندوستان میں جاب لائیں گے، اکنامک ٹرن اراؤنڈ کریں گے، اور یہ تصور تھا کہ یہ ایک رائزنگ انڈیا کو ریپرزینٹ کریں گے. پھر ہوا یوں کہ ان کی ایک پالیسی آئی مانیٹائزیشن، جس نے ان کی پاپولیرٹی میں کمی کی، معاشی مشکلات آئے. اچھا، اب گوئنگ فارورڈ کوئکلی 2018 میں ہم پہنچ گئے، 19 میں پھر انہیں ری الیکشن کی طرف جانا پڑا. ری الیکشن اس وقت جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا، ان کی اپنا پاپولیرٹی ڈپ ہو گئی تھی، ان کی معاشی مشکلات تھے، ان کی اکانومی تقریباً 7-8% سے لے کے 3.7 یعنی نیچے آ رہی تھی. اب ان کو کیا ہوا، انہوں نے پاپولیرٹی کو گین کرنے کے لیے پاکستان پہ سرجیکل اسٹرائک کا بہانہ ڈھونڈا اور سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ رچایا. سرجیکل اسٹرائک ہر وقت ان کے لیے، یعنی سرجیکل کا مطلب ہے پاکستان کے خلاف کوئی بھی ایسی حرکت جو اپنے لوگوں کو دیکھ سکے، جو اپنے داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ان کی ایک پروون اسٹریٹجی ہے. اب اسپیسیفکلی 2 سال اگر آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈز وہاں پہ، ایک کووڈ آیا، کووڈ میں تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ کیسز ڈیلی ہوئے. ان کی حکومت بری طریقے سے بدنام ہوئی. ٹائم میگزین کے اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے کہا کہ ہندوستان آپ صرف وہاں پہ لاشیں ہی آپ کو نظر آئیں گی. وہ مشہور تصویر جو آپ نے دیکھی کس طرح جو ہے وہ یعنی دریاؤں میں، نالوں میں لاشیں جو ہیں وہ یعنی لوگ پھینکتے تھے، اپنے پھینک رہے تھے. اینڈ ایک جو میسیج تھا وہ یہی تھا کہ ہندوستان میں کووڈ جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا. اب اس سے کیا ہوا، مودی سرکار بری طرح بلیڈ ہو گئی، ان کی پاپولیرٹی ڈپ ہو گئی. یہ ایک ایسا انٹرنیشنل امیج شیٹر تھا کہ انٹرنیشنل جو مت بنا ہوا تھا کہ رائزنگ شائننگ انڈیا ہے، وہ تقریباً فارسیبل فیوچر کے لیے ٹوٹ کیا. اور لوگوں کو پتہ چلا کہ یار وہاں پہ تو ہاسپٹل نہیں ہے، وہاں پہ تو ڈرپ نہیں ہے، وہاں پہ انجیکشن نہیں ہے، اور بنیادی جو چیزیں وہ نہیں. اب ویسٹ میں بھی ہوا، لیکن ویسٹ میں وہ تصویریں نہیں آئی. ان کی مینجمنٹ، کووڈ کی جو بھی کیجولٹیز تھی ان کو مینجمنٹ میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں آیا. پھر وہاں سے تصویریں باہر آ نہیں سکتی تھی کیونکہ ان کا میڈیا پر بھی بین تھا. لیکن ہندوستان کی جب یہ تصویریں آئی تو اس سے ہندوستان کی داخلی جو موڈ ہے وہ چینج ہو گیا. ایک دم سے ان کی پاپولیرٹی یہ ڈپ ہو گئی. ان کی ان پاپولیرٹی کا ایک بنیادی وجہ وہ یہ کووڈ تھا. دوسرا جو بڑا کرائسس ہے اس وقت وہ معاشی ہے. معاشی اعتبار سے 2 سال میں ان کے فگرز جو ہے وہ 7.8 سے 3.5 پہ آ گئے، آلموسٹ 4% پہ آ گئے. اس سے کیا ہوا، 75 ملین لوگ بے روزگار ہو گئے. 25 ملین سے زیادہ لوگ جو ہے اس وقت جو ہے وہ یعنی غربت کی لکیر سے نیچے گئے. اکانومیکلی اس وقت ہندوستان ایک بدترین کرائسس سے گزر رہا ہے.
یہ دو ایسے میجر ایونٹس ہیں. جیو پولیٹیکل میں بعد میں آؤں گا کہ انٹرنیشنل اور لوکل کیا ہوں گے, لیکن یہ دو ایسے واقعات ہیں کہ آپ ان کو ایک پچ چاہیے جس میں وہ آئندہ الیکشن جیت سکے. آئندہ الیکشن 2021 جس راؤنڈ رکھا ہے 22. اب ان کو پچ چاہیے. پچ کون سا ہے؟ مقبوضہ کشمیر. وہاں پہ اب پھر ایسے واقعات ہونے لگیں گے جس سے لگے گا کہ کشمیری فریڈم فائٹرز جو ہیں وہ پاکستان سے آئے ہیں یا افغانستان سے آئے ہیں, یہ اسپانسر کیے جا رہے ہیں اور پاکستان ایک اگریسو پالیسی کی طرف جا رہا ہے. یہ ہمیں ابھی بہت جلد اس کی یعنی آنے والے مہینوں میں یہ گیم انفولڈ ہو جائے گا. دو باتیں ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے. ایک تو جو کسانوں کا جو سکھ کسان جو پروٹیسٹ انہوں نے کیا تھا, پوری گورنمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑا اور وہ جو پالیسی ہے وہ ریوائز ہوگی. اس کی بیک گراؤنڈ میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اس کا بھی بڑا انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ ہے. وہاں پہ ایک خطرہ اب یہ ہے کہ بی جے پی کو لگا کہ وہ آئندہ الیکشن نہیں جیت سکتے اور ہو سکتا ہے کہ مشرقی پنجاب میں کانگریس جو ہے وہ ریوائو ہو جائے. اب مقبوضہ کشمیر میں بھی الیکشن کی طرف ہم معاملات جائیں گے اور اوورآل ہندوستان کی طرف بھی معاملات الیکشن کی طرف جائیں گے. تو اب مائنورٹیز کے رائٹس کشمیر, مشرقی پنجاب, باقی کرسچن ہیومن رائٹس, یہ چیزیں اور بھی آنا شروع ہو جائیں گی. اس کا ایک تھیم ہے. ایک تھیم کیا ہے کہ یہ پن ڈاؤن کریں گے پاکستان پہ, یہ پن ڈاؤن کریں گے پاکستان کی سیکورٹی فورسز پہ کہ پاکستان پھر جو ہے وہ دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے اور یہ فریڈم اس وقت جو ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہے ہیں یہ اصل میں اسپانسرڈ ہے. اور اس میں ایک اور تھیم بھی اضافہ کیا جائے گا یہ کہ یہ ہندوستان کی جو آئی ایس ایس سو کالڈ آئی ایس ایس ہے اس کا ہاتھ ہے اور یہ افغانستان سے اسپانسرڈ ہے اور وہاں سے اس کی جو سینکچری ہے وہاں سے اسپانسرڈ ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم پھر الیکشن کی طرف جائیں گے. الیکشن کا مطلب پاکستان کے خلاف پھر ایسی کارروائی ہوگی جس میں کشمیر کے خلاف کارروائی ہوگی. ڈیفینیٹلی وہ ایک پچ کے طور پہ استعمال کیا جائے گا. اسی طرح پاکستان کے اندر سے بھی کارروائی ہوگی تاکہ یہ تاثر لگے کہ پاکستان چٹ فٹیٹ کر رہا ہے. بلوچستان میں اور کارروائیاں ہوں گی. ٹی ٹی پی کا یہ جو معاہدہ ہے میرے خیال میں یہ بھی ناکام ہے اور ہونے جا رہا ہے. یہ بھی ایک کڑی اس بگر پکچر کی جو ہندوستان کھیل رہا ہے کہ یہاں پہ حالات اس طرح ہوں کہ ہم آئندہ انوائرمنٹ کو گرم کریں اور اس گرمی میں پھر ہندوستان جو ہے کوئی ایسے واقعات کرے جس سے لگے کہ واقعی جو ڈومیسٹک جو ریوائول ہے کانگریس کی وہ روکے. جو ڈسٹریکشن ہے اکانومی کی اس وقت برے حالات ہیں, لوگوں کو یہ میسج آئے کہ اصل میں پاکستان جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے اور مودی سرکار نہیں ہے. اب میں نہیں کہہ رہا کہ مودی سرکار الیکشن لڑنے جا رہی ہے, لیکن ان کی یہ پلوائے اس پورے تناظر میں آپ نے دیکھنا ہے. جو پاکستان میں ہم بیٹھے ہوئے 32 سال ہندوستان کی سیاست کو ڈسکس کم کر رہے ہیں, ہماری میڈیا ڈسکس نہیں کر رہی, حالانکہ یہ ہماری نیشنل سیکورٹی سے اس کا بڑا تعلق ہے. جو ہندوستان میں ہو رہا ہے ڈومیسٹکلی وہ اس کا براہ راست اثر ہم پہ ہوگا. پھر ایسے یعنی انسٹانس میں جب مودی سرکار وہاں پہ ہے, مودی کی ایک پالیسی ہے کہ انہوں نے انسٹرومنٹلائز کرنا ہے ان کی ڈومیسٹک ایشوز کو, چاہے وہ کشمیر میں ہوں, چاہے وہ مشرقی پنجاب میں ہوں, چاہے وہ دوسرے علاقوں میں, اور اس کو پن ڈاؤن کرنا ہے, ایک آؤٹ سورس کرنا ہے ایک فارن اینیمی پہ جس کا نام پاکستان ہے. یہ ایک پروون اسٹریٹجی ہے اور یہ پھر یہ کاپی کیٹ ہوگی اور پھر ریپیٹ ہوگی. یہ پورا جو کشمیر میں سب ہو رہا ہے یہ مائکرو کازم ہے اس بڑے پکچر کا. ہم خوش تھے کہ ہم نے مذاکرات کیے یا مذاکرات ہو رہے تھے یا بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی تھی یا ریپروشما کی طرف ہم جا رہے تھے یا کوئی ہمارے حالات صحیح ہو رہے تھے ہندوستان کے ساتھ. یہ خوش فہمی ہمارے لوگوں میں پولیٹیشنز میں رہی ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم جنگ کریں, خدا خواستہ امن کی بات کرتے ہیں, لیکن امن ایک طرف آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے اگر دوسری طرف امن پہ یقین نہ رکھے. اور اس کے جو سائنس سمٹمز ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹریجیکٹری کیا ہے, اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس انوائرمنٹ میں پیسفل ہندوستان کا خواب ایک خواب ہے پورے ریجن کے لیے. ہندوستان جو ہے جب تک ایگریسو ہے اس کے ہمسائے ان کے ہاتھوں سے کم ہوں گے. آسام, نیپال, بنگلہ دیش سب ہمارے سامنے ہیں. ابھی جو حالات ہو رہے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ کے تعلقات ابھی خراب ہو رہا ہے. میں اس بحث کو اوپن نہیں کرنا چاہتا کہ اس کی پھر ساؤتھ ایشیا کی جو ہندوستان کی ایگریسو پالیسی ہے اس وقت کہاں کھڑی اور کس طریقے سے اس کے ہمسائے اس وقت بہت مشکل میں ہے ہندوستان کی ایگریسو پالیسی کی وجہ سے. اور 20 سال میں آپ نے افغانستان میں دیکھا, ابھی طالبان کے آنے سے ان کی پالیسی کو شکست ہوئی ہے, لیکن 20 سال میں افغانستان میں انہوں نے جو کھیل کھیلا ہمارے خلاف, خود افغانستان کے عوام کے خلاف, حتیٰ کہ ایران کے خلاف, وہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے جو
بہت سے لوگ ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے میڈیا پہ یا ہمارے تھنک ٹینک لیول پہ، جس سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس پورے گیم میں ہندوستان کس طرح ایک ڈومیننٹ ہیجمنک ایک ایمرجنگ سو کالڈ سپر پاور کی حیثیت سے بیہیو کر رہا ہے، اور ڈومیسٹکلی بھی یہ کر رہا ہے، تاکہ اس وقت جو امریکہ میں گورنمنٹ بیٹھی ہے وہ ڈیموکریٹس کی ہے، وہ لپ سروس کے طور پہ بات کرتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں، ہندوستان میں فریڈم ریلیجیس فریڈم کی بات کر رہے ہیں، ابھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ہندوستان دوسرے میں بھی ڈالا ہے، اگرچہ یہ لپ سروس ہے، پھر میں بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ امریکہ کے اسٹریٹجک مفادات ہندوستان کے ساتھ اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ چائنا کے خلاف وہ ہر چیز برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے کندھے ہندوستان کے کندھے کو چائنا کے خلاف یوز کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہندوستان نے اس کا بڑا بلنٹ جواب دیا کہ ڈومیسٹک ایشو ہے اور اگنور کیا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہنے کی کوشش کروں گا، اگر آپ پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشنز اور ریجن کی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹ ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، آپ نے ڈومیننٹ پاورز اور جو اسمال پاورز ہیں ان کی جیو پالیٹکس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کس طرح بعض اوقات ڈومیسٹک ایشوز وہ اس بڑے پکچر کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، اور وہ ایک سائن سمٹمز ہوتے ہیں ایک بہت بڑی پالیسی یعنی چینج یا ڈائریکشن لانے کے لیے اس گورنمنٹ کی اسٹریٹجک پالیسیاں۔ ہندوستان بڑے کیلکولیٹڈ موو کر کے اس پورے خطے میں اپنی ہیجمنی کو قائم رکھنے اور اس کو بڑھاوا دینے کے لیے سارے وسائل استعمال کر رہا ہے۔ اس وقت ایک عارضی بلپ ہے ان کی اس تصور میں، یعنی ان کی اکانومی 3.5 پہ آ گئی ہے، ان کی انمپلائمنٹ زیادہ ہو گئی ہے، کووڈ نے ان کا امیج خراب کر دیا تھا، اور چائنا کے ساتھ لداخ کے واقعے نے ان کی آنکھیں کھولی تھی کہ وہ ملٹری پاور نہیں ہے جس کے لیے وہ اسپائر کر رہے ہیں، جس کا وہ خواب دکھا رہے ہیں اپنے لوگوں کو، یا اس کی وہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ پاکستان جیسے ملک کو ڈرا سکے، وہ ایک حقیقت ایک شیٹر ہو گیا ہے۔ لیکن بہرحال ان تمام لمیٹیشنز کے باوجود ہم جیسے ملک کے لیے، خود ہندوستان کی جو مائنورٹیز ہیں ان کے لیے ہندوستان کی اسٹریٹجک بیہیویئر کو نزدیک سے دیکھنا، اس کو یعنی پڑھنا، ریڈ کرنا اور اسی کے مطابق پالیسیاں اڈاپٹ کرنا بہت ہی لازمی ہے۔ ہم بہت ہی خواہشات کی دنیا میں رہتے ہیں، کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ جو کیا کہتے ہیں رویہ ہوتا ہے وہ شتر مرغ والا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند کریں اور کچھ ہونے نہیں جا رہا، یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے۔ کشمیری جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے بلبوتے پہ کر رہے ہیں، لیکن ہماری اخلاقی سپورٹ، ہماری پولیٹیکل سپورٹ، ہماری یعنی ہر طرح سے سپورٹ کے بغیر ہندوستان جیسے ملک کی بیہیویئر میں موڈیفکیشن نہیں لا سکتے۔ کشمیری پولیٹیشنز آج سب سے زیادہ پرو پاکستانی ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو انڈیا دہلی کے پپٹ تھے، وہ لوگ جو ان کے اشاروں پہ ناچتے تھے، وہ لوگ جو پاکستان کو گندی گالیاں دیتے تھے، آج وہ پاکستان کے کندھے پہ ہندوستان کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا رخ کریں گے، پاکستانی ٹھیک تھے، پاکستان کی جو پالیسی ٹھیک تھی، قائد اعظم نے صحیح کہا تھا۔ یہ ہمارے لیے ایک تاریخی موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور تھنک ٹینک اور اوپینین میکرز جیسے ہمارے دوست ہیں ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم اس ذہن سازی کریں اپنے لوگوں کی، اپنے پالیسی میکرز کی، اپنے جو اسٹریٹجک میکرز ہیں انہیں ہم سمجھائیں کہ یہ موقع ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی اسٹریٹجک پالیسیوں کو ریویو کریں، اپنی انٹرنیشنل ریلیشنز اور ریجن کے حوالے سے جو ہندوستان کے ساتھ ہمارا مسائل ہے اس کو ری کنفیگر کریں، ری وزٹ کریں، تاکہ ہم ایسے کنکریٹ یعنی گول پوسٹ سیٹ کر سکیں کہ واقعی ہم جو روایتی ہمارا صرف موقف جو ہوتا ہے جو ہم ریپیٹ کرتے ہیں اس سے بڑھ کے ہم میجریبل، ہم اسمارٹ ایسے اقدامات کریں جس سے ایک میجریبل پروگرس کے طور پہ یعنی وے کیا جا سکتا ہے، اس کا کوئی امپیکٹ ہو، کیونکہ اسمارٹ ڈپلومیسی، اسمارٹ اسٹریٹجک پالیسیز، یو اے ای جیسے چھوٹا ملک اس پورے خطے میں اب ایک اسمارٹ فارن پالیسی پاور بننے جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کی پالیسی اتنی میجرڈ اور اسمارٹ ہے کہ وہ ادھر ایک چھوٹے سے جزیرے میں بیٹھ کے افریقہ میں پالیسیاں، اسٹریٹجک پالیسیز چینج کر رہا ہے، امپیکٹ کر رہا ہے، مڈل ایسٹ میں کر رہا ہے، سیریا سے لے کے عراق تک ان کے مطلب فٹ پرنٹس آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ہمیں سیکھنا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی، فارن پالیسی، اسٹریٹجک پالیسیز کس طرح ہم اس ٹریڈیشنل باکس سے نکال کے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی طرف لے جائیں، اور اس میں میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم یہ ہر وقت
कश्मीर की बातें क्यों करते हैं, हम हर वक्त हिंदुस्तान की बातें क्यों करते हैं, वो इसलिए कि हमारा पावर पोटेंशियल इतना ज़्यादा अब डिफरेंस आ रहा है कि हम हर वक्त हमें पैरानॉइड होना चाहिए कि वीक इकोनॉमी के साथ हम एक एग्रेसर का मुकाबला किस तरह करेंगे। हम एक एग्रेसर का मुकाबला वो माइनॉरिटीज़, वो लोग जो वहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटीज़ हैं, जो सिख हैं और बिलखसूस कश्मीरी, जिनके साथ हमारी कमिटमेंट है, वो इस हवाले से ज़्यादा है कि वो सिर्फ एक माइनॉरिटी नहीं है, वो एक डिस्प्यूटेड लैंड के इनहेबिटेंट्स हैं, रहने वाले हैं। एक ऐसा डिस्प्यूटेड लैंड जो कायद-ए-आज़म के ज़माने से 47 के बाद से आ रहा है, जिसमें कभी भी कौमें अपने क्लेम्स को गिव अप नहीं करते हैं। जितना भी आपका दुश्मन लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ओपोनेंट मजबूत हो, ज़ोरावर हो, उसके पास इकोनॉमिक ताकत हो, ये एक सेल्फ स्टीम है एक कौम की। हमारी भी सेल्फ स्टीम है, कश्मीर की भी सेल्फ स्टीम है। जब तक एक मीनिंगफुल एक रिस्पेक्टेबल सा सोल्यूशन नहीं होता तो ये डिस्प्यूट जनरेशनली रहेगा। मेरी जनरेशन, हमारी चौथी जनरेशन, आपकी 5वीं जनरेशन, ये कंटिन्यू रहेगा। और ये क्लेम और इसके लिए हमने जो भी हमारे वसाइल रिसोर्सेज, कभी ज़्यादा कभी कम, पॉलिसियाँ कभी मेजर्ड कभी इरेशनल, कभी उसमें कोताही, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी जो पिछले कई दहाइयों से होती आ रही है। लेकिन हमने ये सीखना है कि ये कंटिन्यू रहेंगी जब तक इसका अल्टीमेटली एक रिस्पेक्टेबल सोल्यूशन नहीं आता। चाहे हम जितने भी रिसोर्सेज के अतबार से कमज़ोर हों, रिसोर्सेज कितने भी ज़्यादा हों अपोनेंट्स के पास। तो आई जस्ट वांट टू वाइंड अप हियर कि ये आपने समझना है कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस की जो जहतें हैं वो इसके बगैर कंप्लीट नहीं होती कि हम हिंदुस्तान की पॉलिसियों को, उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को, उसकी रीजनल पॉलिटिक्स को, उसकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ को रीजन में हम अंडरस्टैंड ना करें, उसके इम्प्लिकेशंस नेशनल सिक्योरिटी के लिए, आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए उसको वे ना करें। हम इसको नहीं छोड़ सकते फॉरेन ऑफिस के लिए, वो हम इसको नहीं छोड़ सकते एक इदारे के लिए कि जी उनको समझ नहीं। हर आदमी को समझ है, हमें खुद समझना है इन कम्प्लेक्सिटीज़ को, और फिर हम लॉबी करें, हम एग्रेसिवली परस्यू करें कि क्यों कर हमारी पॉलिसी सही है गलत है। हम अभी डिस्कशन कर रहे थे कि इस गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसकी पॉलिसी पे क्या तनकीद हो सकती है। बहुत से लोगों को शायद, मैं नहीं कहना चाहता पॉलिटिकल चीज़ें कि हम इस सेमिनार का मतलब वक्त ज़ाया करें, हम बात कर सकते हैं और ये भी हम Q&A में करते हैं। Exactly. मैंने आपसे So I hand over to और एक